अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा। मैं हूं डॉक्टर सज्जाद बुखारी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ गवादर पहुंच चुके हैं और गवादर में आज उनकी बड़ी अहम मुलाकातें भी हो रही हैं कुछ कबायली इमायदीन और मोतबरीन से। और इसके अलावा गवादर पोर्ट का उन्होंने फ़िज़ाई दौरा करना है और उनके जो शेड्यूल है उसके मुताबिक एक्सप्रेस वे का उन्होंने इफ्तिताह भी करना है, यानी ईस्ट बे एक्सप्रेस वे का उनका इफ्तिताही तकरीब होगी, वो उसमें इफ्तिताह करेंगे। और उसके साथ साथ माहीगीरों से उन्होंने ख़िताब भी करना है। और जैसा कि आपको मालूम है कि माहीगीरों के जो मसाइल हैं, जो गंभीर मसाइल हैं, वो तवज्जो तलब हैं और उस पर आज बात भी होगी। और उसके साथ साथ इस दौरे की अहमियत और अफादियत पर ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि गवादर में अब जबकि सी पैक का फ़ेज़ 2 जिसका आगाज़ हो चुका है, जिसमें इकनॉमिक ज़ोन, सोलर पार्क और दीगर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उस पर तेज़ी से काम होना है, दूसरी जानिब जो बलूचिस्तान के मसाइल हैं और जो ख़ास तौर पर वेस्टर्न अलाइनमेंट के हवाले से और वेस्टर्न रूट के हवाले से जो बलूचिस्तान के लोगों के ख़ास तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि यहाँ पे मोटरवे हो, मज़ीद सड़कों का जाल बिछाया जाए। और इसी हवाले से पिछले दिनों आपको याद होगा मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने दौरा किया और कराची तक की सड़क का भी उन्होंने इफ्तिताह किया। और जोब से ये कराची तक जो सड़क है ये बड़ी एक अहम शाहराह है। उसके अलावा जो खुजदार से लेकर बेसीमा वाली जो सड़क है उस पर भी काम तेज़ी से जारी है। इस पर हम बात करेंगे कि गवादर जो न सिर्फ पाकिस्तान का मुस्तकबिल है बल्कि बलूचिस्तान के वो तबका जो महरूम तबका है और ख़ास तौर पे वो नौजवान जो अब तक नाइंसाफ़ियों का सामना करते रहे बदकिस्मती से, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी पैदा होंगी इसमें और दीगर मामलात को भी ज़ेर बहस लाएंगे। इस तमाम तर मौज़ूआत पर तफसीलन बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अज़ीम चौधरी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। अज़ीम चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। और स्काइप से हमें ज्वाइन किया है नवाब गौस बख्श बारोज़ई साहब ने, आप साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान। नवाब साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। मोहब्बत आपकी जी, बड़ी बहुत मेहरबानी। शुक्रिया। नवाब साहब, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। आपके पास बड़ा एक अहम मनसब रहा है, आपके वालिद साहब मोहतरम के पास बड़ा एक अहम मनसब रहा है और उसके साथ साथ बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की में डेफिनेटली आप लोगों की फैमिली का भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। आपने ज़ाती तौर पर उस वक्त इंतखाबात करवाए थे जब ऐसे हालात थे कि बलूचिस्तान में इंतखाबात करवाना बहुत मुश्किल था। गवादर को लेकर जो बलूचिस्तान के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो काफ़ी हद तक दूर हुए। मगरबी रूट पर भी काम बड़ी तेज़ी से जारी है। वज़ीर आज़म के इस दौरे की क्या इम्पोर्टेंस है? क्या आप समझते हैं कि इसके असरात मुरतब होंगे? बल्दियाती इंतखाबात भी हुए, बड़ी खुश असलूबी से हुए। आप क्या समझते हैं कि क्या अब हम ये कह सकते हैं कि बलूचिस्तान अब तरक्की की राह पे जल्द गामज़न होगा? देखिए जी डॉक्टर साहब, गवादर सदियों से, जब से ये दुनिया बनी तो गवादर इस इलाके का हिस्सा था जी। और जब हम कम्युनिटी में आ गए और एक मुल्क और शहर और वो आबाद होना शुरू हो गए तो यकीनन जी हमारे इस बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ी वैल्यू है, जहाँ पे खजाने हैं बहुत किस्म के। ठीक है जी। गवादर को तो जैसे ही ये हमारा मुल्क बना था या अंग्रेज जब था उसने जब यहाँ पे किया, लेकिन उसने भी सिर्फ जहन नहीं दिया अपना। तो गवादर तो हमारी वैल्यू है बलूचिस्तान की, और वर्च्यू ऑफ बीइंग ऑफ बलूचिस्तान वैल्यू पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी वो है, क्या कहते हैं जी, सोर्स है। लेकिन ग्वादर में इंटरनली जो घर वाले खुद काम करें अपने घर को बनाने के लिए, तो बाहर से जब सीपैक आ गया, अगर आपको डॉक्टर साहब याद हो कि रूस जो था, सोवियत रूस जिसको कहते थे, वो उसकी नजरें ग्वादर पे गर्म पानियों पे थी और उसने कई इंसर्जेंसीज भी काफी करवाई यहाँ पे। लेकिन अब वो जो है ना सीपैक की वजह से साथ आना चाहता है दोस्ताना माहौल में। तो उस तरह से हमने अपने शहर को आबाद करना था। अब मैं समझता हूँ कि वह कहीं पे भी जब आप आबादी करते हैं वहाँ पे आप क्या कहें, बेसिक एमिनिटीज देते हैं जी। वहाँ बिजली देते हैं, वहाँ पे आप पानी देते हैं, वहाँ पे रोड्स देते हैं सारे के सारे। तो इसकी हमने कदम तो बहुत पहले उठाया हुआ है जी, लेकिन हमारी रफ्तार सही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब को मेरे ख्याल में सीपैक का अच्छी तरह से पता है और ग्वादर का भी बहुत अच्छी तरह से उनको मालूम है। अब मेरे ख्याल में आना जाना उनका ठीक है, लेकिन एक मरकज बना दे बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को इस तरीके से वो कर दे कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट वहाँ पे भी एक्टिव हो और अपना काम अपना रोल अदा करे। अब ये है कि यकीनन कदम तो हमने बहुत पहले उठाया था, कभी तेज है कभी क्या कहते हैं स्लो है, और फिर बाहर की ताकतें भी हैं जो कि ग्वादर, क्योंकि ग्वादर की बड़ी वैल्यू है जी। आप देखिए 88 में दुबई क्या था, आज दुबई कहाँ पहुंचा हुआ है। जहां जहां पे इस तरह की वो बंदरगाहें बन जाती हैं वहां पे आपको पता है कि दुनिया आ जाती है। और ग्वादर तो सबसे खूबसूरत इलाका भी है और सबसे बेहतरीन पानी है उसका,
डीप सी नेचुरल भी है, ठीक है जी। हम तो उसकी खूबसूरती को वैल्यूएट करना चाहते हैं। जैसे किसी बदसूरत औरत को खूबसूरत करने के लिए पार्लर में जाके बहुत ज्यादा ख्वारी करनी पड़ती है, ग्वादर तो ऑलरेडी खूबसूरत है, थोड़ा सा इसका फेस लिफ्ट करना है जी। हमने बस ये नहीं करना कि एक गवर्नमेंट गई दूसरी आई वो कर ले, लेकिन ये है कि बिल्कुल अच्छी बात है प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं, बहुत सारी ऑफिसेज आएंगे पहुंचेंगे वहाँ कोयटा से आपका क्या कहते हैं ग्वादर में, और बातें शातें होंगी इंशाल्लाह। बस जो भी रफ्तार है उस रफ्तार पे मैं चाहता हूँ कि ग्वादर इतना खूबसूरत शहर बने कि दुनिया के नक्शे पे ऐसा शहर नहीं हो, क्योंकि सही। नया शहर बन रहा है और पुराने वासियों को भी जो है ना कोई जो है ना क्या कहें एमिनिटीज दे दे, उनको सहूलतें दे दे। आप सहूलत देंगे जहाँ पे, वहाँ पे सहूलतों को देख के लोग आपके गर्विदा भी हो जाते हैं और उनकी क्रिब्स भी खत्म हो जाती है। अब ये है कि पहले लोकल्स जो है वहाँ पे उनको भी कुछ ना कुछ ग्वादर से वो कर ले। अब देखिए लोकल पार्टी से भी काम कर रही है वहाँ पे, ग्वादर जिमखाना बन रहा है वहाँ पे, उसमें ठीक ठाक किस्म का डिजाइन है उसका। तो अगर ग्वादर डेवलप हो जाएगा तो आप यकीन कीजिए कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान पता नहीं कहाँ पहुंचते हैं। हमारी बदकिस्मती ये कि हम अपनी जात को आगे ला के रखते हैं कि जी मैंने किया है। जो भी करेगा पाकिस्तान के लिए करेगा, जो भी करेगा बलूचिस्तान के लिए करेगा, और सन्स ऑफ सॉइल उनको सही तरीके से अपने साथ लेना पड़ेगा जी। अच्छा नवाब साहब ये बताइएगा, जिस तरह आपने गवादर के हवाले से बताया कि इसकी एक इनफरादियत है, एक डीप सी है और बड़े जहाज़ यहाँ लंगर अंदाज होने हैं, 10 बर्थ यहाँ पे बनेंगे। जब 10 बर्थ बन जाएंगे और जहाज़ लंगर अंदाज होंगे तो फिर अफ्रीकन मंडीज़ तक और यूरोपियन मंडीज़ तक हमारी एक एक्सेस हो जाएगी और पूरी दुनिया से हमारे राब्ता और कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। किस तरह के चैलेंजेस हमें दरपेश हो सकते हैं? जिस तरह आपने कहा कि बहुत सारी दुश्मन कुव्वतें ये चाहती हैं कि गवादर में तरक्की ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना हो, तो क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए हमारे लिए और किस तरह हमारी काउंटर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा है। आपके बराबर में इंडिया है, फिर ऊपर से वो जो सबसे बड़ी ताकत है वो भी नहीं चाहती। मैं ये कहता हूँ कि हमारी सियासतदान, हमारे हुक्मरान उन ताकतों को ये कहते हैं कि मेहरबानी करें आप लोग बाहर के अगर हमारी कोई खराबी देखें तो ठीक है, हम अपना घर बनाना चाहते हैं, हम अपने घर को खुद डिजाइन करना चाहते हैं। आपका घर है, आप अपनी मर्जी से डिजाइन करेंगे, आप हमको क्यों मजबूर करते हैं कि जी नहीं हम ये इसको छोड़ दें। फोरगो करना बिल्कुल हमको वारा नहीं खाता डॉक्टर साहब। बस सिर्फ इतना है कि वो जो दोस्त हमारे दुश्मनों की गाइस में जो है ना हैं तो दुश्मन, लेकिन दोस्तों की गाइस में उनके लिबास में हमको कहते हैं, तो उनको इतना कह दें, अगर जबरदस्ती नहीं कह सकते तो उनको रिक्वेस्ट कर दें कि भाई हम अपना घर बनाना चाहते हैं, हम इसको रीइंफोर्स करना चाहते हैं, आप सर आंखों पे हमारे दोस्त हैं, हमारे मेहरबान हैं, आप हमको कम से कम इतना मजबूर मत करें कि हमको कहें कि जी आप अपने घर में स्विमिंग पूल नहीं बनाना, आपने अपने घर में ये नहीं बनाना, आपने अपने घर में वो नहीं बनाना। हमको अल्लाह ने एक वैल्यू दी है, आपको पता है इस ग्वादर पे एंशिएंट टाइम्स में यहाँ पे वो क्या कहते हैं उसकी स्लेवरी के लिए जो बंदे ले आते थे अफ्रीका से, यहाँ पे आते थे, यहाँ पे उनकी भी मंडी लगती थी। तो ग्वादर मैंने आपको कहा ना कि अब इस हद तक जा रहा है आगे, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान सीरियस हो गए अपने जो ना प्रोजेक्ट्स हैं उनको तो ठीक कर दे, फिर बाकी फिर देखा जाएगा। लेकिन ये कि नया शहर बनेगा, बहुत खूबसूरत बनेगा। मेरी ख्वाहिश तो बहुत ज्यादा है, काश गवादर को जो ना इतना खूबसूरत शहर बनाए कि दुनिया में ऐसा शहर दूसरा कोई ना सही हो। नवाब साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। अजीम चौधरी साहब, नवाब साहब के जज्बात, उनके एहसासात आपने देखी। बलूचिस्तान के हवाले से ये बात की जाती है, इतनी पॉजिटिव बात नवाब साहब ने की कि बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की में जो हर्डल्स हैं, रुकावटें हैं, उन्हें हमें दूर करना चाहिए। और उन्होंने एक मरतबा फिर एक कंसेंसस, एक इत्तेहाद व इत्तफाक और एक यकजहती का उन्होंने एक पैगाम दिया कि हम सब पॉलिटिकल फोर्सेस को मिलकर अपने घर की चीज़ों को खुद अपनी मर्ज़ी से मुरतब तरतीब और उसको डेवलप करना चाहिए। तो हम बाहर की क़ुव्वतों का तभी मुकाबला कर सकते हैं कि हमारे यहाँ अंदर कंसेंसस हो, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। चौधरी साहब, आप देख रहे हैं इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है, सब इसी मुल्क से इनको मिलना है, पोर्टफोलियोज भी यहीं से मिलने हैं। अगर मुल्क कायम रहेगा, मुल्क को टूटने की बातें भी की जा रही हैं और इस तरह की अदम इस्तेहकाम फैलाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। गवादर ही नहीं, पूरा बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। उसका कोना कोना
پاکستان کے کسی بھی خطے سے زیادہ قیمتی اور عزیز ہے۔ وہاں کے لوگ جفاکش ہیں، دوست ہیں، محنتی ہیں، وفادار ہیں۔ کچھ کہیں کہیں کوئی تھوڑے بہت جو لوگ ناراض ہوتے ہیں وہ سب جگہوں پر ہوتے ہیں۔ اپنے اپنے اظہار کا ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کو اگر تبدیل کر لیا جائے تو پھر کوئی مسئلہ باقی نہیں رہتا۔ پرائم منسٹر کا وہاں جانا سمبولک بھی ہے، اور وہ جو کام رکے ہوئے ہیں ان کی دوبارہ آغاز بھی ہے۔ ہم چینیوں کی اس طرح حفاظت نہیں کر سکے جس طرح ہم نے کمٹ کی تھی۔ مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پر ہمارے دشمن ان کو نشانہ بناتے ہیں، ہمیں انہیں بچانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ایک عزم چاہیے، ایک ہمت چاہیے اور ایک اسٹریٹجی چاہیے۔ ان کی کمی نہیں ہے، لیکن وہ جو گھات لگائے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کی گھات کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے کہاں گھات لگائی ہوئی ہے، لیکن وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچتا ہے اور پہنچ کے رہے گا۔ یہ ایک کمٹمنٹ ہے کہ پچھلے دنوں پرائم منسٹر نے یہ بات ترکی میں بھی جا کے کہی، اور انہوں نے وہاں معذرت خواہانہ فقرہ استعمال کیا، اور اس فقرے کا بہت معنی ہیں اس کے کہ پاکستان کی ریاست کا وزیر اعظم کسی جگہ پر جا کر معذرت کرے اور یہ کہے کہ کچھ غلط ہو گیا، آگے چلتے ہیں۔ بلوچستان میں تو شکریہ ادا کرتا ہوں سرفروز خان نوند کا کہ انہوں نے فارن منسٹر کے طور پر ایفرٹ شروع کی، اور پرائم منسٹر کے طور پر گوادر کا علاقہ رقم دے کے واپس پاکستان کے لیے حاصل کر لیا۔ گوادر دنیا کی بہترین سی پورٹ ہے، اور اس سی پورٹ کے نتیجے میں صرف ہم ہی نہیں، چائنا اور سینٹرل ایشین سٹیٹس بھی فائدہ اٹھائیں گی، اور اس کے لیے وہاں انفراسٹرکچر بنانے کی ضرورت ہے۔ لیکن انفراسٹرکچر تو بن جائے گا، کیا وہاں کے لوگ مطمئن ہیں؟ آپ نے فشرمین کی بات کی، کچھ عرصہ پہلے وہاں پر بدنظمی اور بدمزگی کا عنصر پیدا ہو چکا ہوا تھا، اور میں ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں ہدایت اللہ کو جو وہاں انتخاب بھی جیتا، جی ہاں، اور اس کے لوگ بھی جیتے، تمام کے تمام اور غریب لوگ یہ اس جیتے۔ بات کی بھی غمازی کرتا ہے، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بلوچستان میں فیئر شفاف انتخابات ہوئے بالکل، اور مینڈیٹ ملا لوگوں کو۔ جی، اور وہ غریب لوگ ہیں سارے کے سارے جو جیت کر آئے ہیں، ان کی محنت ہے، لوگوں کا اعتماد ہے۔ میرے لیے تو یہ بہت حیران کن تھا کہ گوادر کی سڑکوں پر خواتین کا ایک جم غفیر نظر آیا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ نظر آیا، گویا خواتین ترقی کے لیے اپنی تمام کوشش کرنا چاہتی ہیں۔ ویسے بھی اگر ہم کہیں دیکھیں تو جو بلوچستان کی کڑھائی ہے وہ دنیا کی بہترین کڑھائی میں شامل ہوتی ہے، اور اس کی قیمت لوگ ادا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ گویا بچیاں جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں، ان کے لیے درس گاہوں کی ضرورت ہے، اور درس گاہوں کے بعد انہیں کام کرنے کے لیے مواقعوں کی ضرورت ہے۔ وہ مواقع تب ملیں گے جب اکنامک زونز کام کریں گے، بالکل، جب آفیسز بنیں گے، جب ریسٹورنٹس اور ہوٹلز بنیں گے، جب پلازاز بنیں گے، جب وہاں پر اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس طرح شروع ہوگی جس طرح کسی ترقی یافتہ شہر میں ہوتی ہے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ اپنی حکومت سے کہیں، اور سب کہیں، کہ وہاں ہر جگہ خواتین کا ایک کوٹا مقرر کر دیا جائے کہ اس سے کم کوٹے پر آپ کو لائسنس نہیں ملے گا۔ میں بڑی ایک اہم بات، کیونکہ میں نواب صاحب کی طرف بھی جاؤں گا۔ عظیم چودھری صاحب، آپ نے خواتین کی بات کی، تو ان دا ہسٹری آف بلوچستان فرسٹ ٹائم 32 کینڈیڈیٹس خواتین جنرل نشستوں پہ، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ بلوچستان سے، اور جو ٹرن آؤٹ رہا ہے اس مرتبہ، اور خاص طور پر خواتین کا، وہ مور دین 50%۔ یعنی ایسا میں نے تو خود ذاتی طور پر دیکھا ہوا ہے کہ 2 کلومیٹر کے فاصلے پر اگر آپ کی گاڑی ہے تو خاتون جو تھی وہ لپیٹ کے اپنے آپ کو زمین پہ بیٹھ جاتی تھی، تقریباً زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی تھی۔ آپ وہاں سے گزر گئے ہیں تو اس کے گزر جانے کے کئی بعد وہ اٹھتی تھی اور پھر اپنے گھر کے یا اپنے سفر پر روانہ ہوتی تھی۔ جب خواتین ووٹ مانگنے کے لیے نکل آئی ہیں، ووٹ دینے کے لیے نکل آئی ہیں، تو ایک انقلاب کے برپا ہونے کی تمام نشانیاں موجود ہیں۔ اور یہ انقلاب وہاں معاشی انقلاب ہوگا، یہ تربیتی انقلاب ہوگا، یہ ایک سماجی انقلاب ہوگا، شعوری انقلاب یہ ہوگا، شعوری انقلاب ہوگا، یہ تعلیم کا انقلاب ہوگا، یہ روزگار کے لیے ہوگا۔ اور اس کے لیے چاہیے کیا؟ چاہیے یہ کہ ہم ماحول کو پرامن رکھیں۔ نواب صاحب، خواتین کے حوالے سے ہی بات ہوئی ہے، تو
ڈیفینیٹلی بلوچستان کی جو خواتین ہیں انہوں نے ہمیشہ نہ صرف پاکستان کی تعمیر و ترقی میں بلکہ بلوچستان کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کیا ہے اور اسٹیبلش نہیں ہوئی وہ چیز. آپ نے جس طرح دستکاری کی بات کی, اس کے علاوہ جو خواتین خاص طور پر میوہ جات کے حوالے سے, ڈرائی فروٹس کے کلیکشنز کے حوالے سے اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہمارے بلوچستان کی خواتین سر انجام دیتی ہیں, لیکن بدقسمتی سے وہ اسٹیبلش نہیں ہوتی, وہ چیز سامنے نہیں آتی. خواتین کا اتنی بڑی تعداد میں لوکل باڈیز کا الیکشن, اور پھر ہم نے گوادر میں دیکھا کہ خواتین کا اتنا زیادہ ٹرن آؤٹ بلدیاتی انتخابات میں بھی, اور یہ کیسے یہ تبدیلی جو ہے اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ کیا یہ معاشی انقلاب, یہ جو شعوری انقلاب آیا جس طرح شہید صاحب کہہ رہے تھے, کیا محرکات ہو سکتے ہیں اس کے؟ ڈاکٹر صاحب, وومن امپاورمنٹ کے لیے جتنی بھی گورنمنٹس ہیں یہ باتیں کرتی ہیں, لیکن ان کا جو ڈپارٹمنٹ بھی ہے وومن ڈیولپمنٹ یا کچھ ایسے کسی کے نام کے, ہمارے پاس باقی جگہ بھی ہوگا, اس طرح سے کام نہیں ہوا جس طرح سے ہونا چاہیے. گورنمنٹ نے اپنا کام چھوڑ دیا, نان گورنمنٹ جو ہے نا ان کو وہ دے دیا کہ آپ کر لیں. اب مسئلہ یہ کہ ہماری مائیں, ہماری بہنیں, آپ یقین کریں اتنی پروڈکٹیو ہے کہ وہ ہمارے میل ڈومیننٹ سوسائٹی تو لوگ کہتے ہیں, لیکن وی آر ڈریون بائی دیم. ہم اپنے گھر میں اپنی ماں سے, اپنی دادی سے, اپنی پھوپھی سے, اپنی بہنوں سے ہم جو ہے نا وہ لیتے ہیں جی. جس سوسائٹی کو کہتے ہیں کہ جی بڑی رف سوسائٹی ہے, سرداروں نوابوں نے بگاڑ دیا ہے, ان کے گھروں میں بھی جو ویمن ہیو اے پارٹ جی. تو ہماری عورتیں ماشاءاللہ تھرو ایجز ان کے پاس خدا نے ان کو ویژن دیا ہوا ہے. اب این جی اوز نے آ کے اس ویژن کو ایک طرف ڈائیورٹ کر دیا ہے, اس کو اگر چھوڑ کے گورنمنٹ خود کام کرے. آپ یقین کیجئے, ابھی محترم نے فرمایا کہ بلوچستان کے لوگ جفاکش ہیں, تو ہماری جو ویمن فوک ہے وہ بہت زیادہ ہی جفاکش ہے. آپ یقین کیجئے ہماری بلوچ پشتون سوسائٹی میں دیکھ لیجئے کہ عورتیں لکڑیاں لینے کے لیے دور دور پہاڑوں میں جاتی ہیں, لے کے آتی ہے, مرد جو ہے نا اور کاموں میں لگے ہوتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ ان جفا کشوں کو جفا کش نہ بنائے نا, کہ ان کی جفا ختم ہو جائے, کٹ جائے. ٹھیک ہے جی, تو ان کو لینا ہوگا صحیح طریقے سے. ابھی بھی یہ فکر کا لمحہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم کو ریولیوشن نہیں چاہیے, ایولیوشن ہی کر دے. ایولیوشنری پروسیس جو ہوتی ہے بڑی سموتھ اور ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے. عورتوں میں بہت زیادہ ایکومن ہے ہمارے بلوچستان کی پشتون سوسائٹی میں یا بلوچ سوسائٹی میں یا دوسری سوسائٹی میں. اس کو صرف چینلائز کرنا ہے صحیح طریقے سے. آپ یقین کریں بلوچستان جو ہے بہت آگے ہے جی آپ کے سارے پروونسز سے. بلوچستان کیونکہ بلوچ پشتون صوبہ ہے, اس کے ساتھ کے پی کے ہے, وہاں کی آپ کے دوسرے علاقوں میں ایسا نہیں ہے. عورتوں میں اتنا ظلم نہیں ہوتا جتنا لوگ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں ہوتا ہے. ایسے نہیں ہے. بارڈرنگ جو دوسرے صوبے ہیں وہاں کے لوگ البتہ ان کی انفلٹریشن کی وجہ سے یقیناً. اچھا نواب صاحب, یہ گوادر کے حوالے سے اگر ہم تھوڑی سی بات کر لیں کہ گوادر کا جیسے کہ گوناگوں مسائل ہیں, پچھلے دنوں میں ہدایت اللہ کا ذکر کیا, پروٹیسٹ کیا, اور ریاست پاکستان نے ان کو ان کی جو آزادی ہے, بولنے کی آزادی ہے, اس کے لیے تمام اپرچونٹیز دی, کوئی راستے میں رکاوٹیں پیدا نہیں کی اور بڑا خوش آئند قرار دیا. آج ہم اسٹیٹ میڈیا پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ فائٹ فار یور رائٹ, لیکن اس کو ایک ڈیموکریٹک انداز میں کیا انہوں نے, وہ آواز پہنچی یہاں تک, اس کا جو ہے رسپونڈ بھی کیا گیا. آنے والے دنوں میں گوادر میں پینے کا جو پانی ہے اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کو پتہ ہے تربت سے اور اس کے گرد و نواح سے ٹینکر جو ہے وہ منگایا جاتا ہے, اور اب تو مجھے یاد ہے جب میں نے پہلا وزٹ کیا تھا, اب تو لاسٹ وزٹ تک تو کوئی 15 سے 17 ہزار روپے تک کی باتیں ہوتی تھی کہ ایک پانی کا ٹینکر پینے کا جو ہے وہ 15 سے 17 ہزار روپے میں ملتا ہے. تو کیا ہمیں جدت نہیں لانی چاہیے؟ پانی ہمارے پاس موجود ہے, وہی پانی, صاف پانی لوگوں کو مہیا کیا جائے, اس کے لیے فلٹریشن پلانٹ لگائے جائیں, کام کیے جائیں. اس طرح کی تجاویز تو اسٹیک ہولڈرز جو ہے وہ پرائم منسٹر کے سامنے انہیں رکھنا چاہیے اور حکومت بلوچستان کو رکھنا چاہیے. بدقسمتی ایک ہے نواب صاحب, اور میں بارہا اس کا ذکر آپ سے کیا ہے کہ اپوزیشن میں جا کے ہم بہت زیادہ گلے شکوے کرتے ہیں, لیکن جب اقتدار میں ہوں اور بلوچستان میں کیبنٹ کا حصہ ہوں تب زیادہ بولنا چاہیے. اپنے استحصال ہو یا محکومی ہو یا محرومی ہو یا ضرورت ہو, اپوزیشن میں ہی جا کے ہم گلے شکوے کرتے ہیں. جب ہمارے پاس اقتدار ہوتے ہیں ہم کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ سے عرض کروں ڈاکٹر صاحب کہ اس میں جیسے سو موٹو کہتے ہیں کہ عدالت لیتی ہے, اس میں پولیٹیکل سو موٹو بھی لے سکتا ہے بندہ. سب سے بڑی بات یہی کہ آپ دیکھ لیجئے سعودی عربیہ دیکھ لیجئے, یو اے ای دیکھ لیجئے, وہاں پہ جہاں سمندر ہے ڈی سیلینیشن پلانٹ لگا لیں, جتنا خرچہ آتا ہے اس کے اوپر. آپ نے لوگوں کو کرپ کرنے مت دینا ہے, آپ نے لوگوں کی تکلیف اتنی مت بڑھانی ہے کہ وہ شور کریں.
ان کو آرام سے ملے. میں آپ سے چھوٹا سا واقعہ کرتا ہوں. جب میرے والد چیف منسٹر تھے, ہم ساتھ آ رہے تھے اسی بیلٹ میں سے, تو ایک جھگی میں بلوچ بیٹھا ہوا تھا. اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعلیٰ ہے. تو انہوں نے کہا میری چائے پیے گا؟ بابا نے کہا ہاں پیتے ہیں بھائی, کے چائے پیتے. بیٹھے وہاں پہ تو چینی کے کیوبس تھے, ایرانی تھے, چائے ایرانی تھی, سب کچھ تھی. تو بابا نے ڈی سی سے کہا کہ بھائی اس کا خیال کرو. اور جب ہم گاڑی میں بیٹھے تو بابا نے مجھے کہا کہ غوث بخش یہ دیکھو, اس کو ہر چیز ایران سے مل رہی ہے, تو اس کو پاکستان کی کیا ہوگی ہمدردی ہوگی پاکستان سے. تو ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو دیکھ لیں. ہم نے کوشش کی. میں نے خود کہا, مجھے والد کہا کرتے تھے کہ کسی کا حق اگر وہ مانگ کے لے گا تو اچھا نہیں ہے, اگر اس کے مانگنے سے پہلے دے دو, آپ اسے دے دو, جو بالکل. حق تمہارا ہے باقیوں کو بھی دے دو تو پھر بہتر ہوگا. یقیناً گوادر کو بہت آرام سے پانی کا ڈی سیلینیشن پلانٹ, میاں شہباز شریف سے زیادہ کس کو پتہ ہے جی کہ ڈی سیلینیشن پلانٹ اگر لگ جائے, وہاں پہ روڈز ٹھیک ہو جائیں تو باقی طاقتیں آ جاتی, پیسہ آ جاتا ہے, اور جب پیسہ آتا ہے باقی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. اس وقت بھی گوادر جو ہے خوبصورتی بھی دکھاتا ہے, بدصورتی بھی دکھاتا ہے. اور عورتوں کا آنا, وہ مولانا صاحب کا آنا, یقیناً ان کو لوگوں کو سڑک پہ مت آنے دیں, لوگوں کو شور کرنے مت دیں. پتہ ہے ہم کو کہ ان کو پانی دینا ہے, ان کو روڈ دینا ہے, ان کو صحت دینی ہے. یقیناً ہماری لوگ جو ہے نا, ہمارے لوگ ایمبیشس تو نہیں ہے اتنے زیادہ, وہ اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں. ان کو اگر ویلیو ایڈ کر دیں گے تو پھر ٹھیک ہے. ایسے تھوڑی ہے کہ جو زمین.com والے آتے ہیں وہاں پہ زمینوں کے سودے کر کے لے جاتے ہیں, پیچھے سے پھر پتہ نہیں کیا کیا کیسے ہوتے ہیں. اس سے میں نے میاں صاحب سے جب چیف منسٹر پنجاب تھے, میں نے کہا تھا, روڈز کی بات کی تھی میں نے ان سے کہ ہم کو موٹر وے نہیں دو, ہم کو ہائی ویز دو اسی اسٹینڈرڈ کے, اور وہ کرو. سب ان کا وہ نہیں تھا گوادر کے ساتھ اتنا تعلق, سمجھ لیجیے چیف منسٹر تھے, لیکن میں نے ان کو بہت کہا تھا کہ جناب آپ وہاں پہ آسانی دیں. اور اب جب وہ وزیر اعظم بنے ہیں تو اب بھی ان کو چاہیے یہ کہ وہاں پینے کا پانی, صحت اور باقی چیزیں جو سرکار کر سکتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ, سی پیک تو ہے چلتا رہے گا, اس کو کبھی کوئی اچھا روکے گا نواب کبھی صاحب, ٹوکے گا. بہت ساری چیزوں کا جہاں اپنا اپنا پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے, وہیں پہ ملک کا سربراہ چیف ایگزیکٹو بار بار پے در پے دورے کرے اور وہاں پہ سنجیدگی نظر آتی ہے, ایک ریاست کی سنجیدگی نظر آتی ہے. تو آپ اس عمل کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ انہوں نے یہ دوسرا دورہ کیا اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بلوچستان میرا فوکس رہے گا اور بلوچستان کی جو انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنا میری ترجیحات ہوگی. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی چیئرمین سی پیک سے ایک پروگرام میں تفصیلاً بات کی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ جو گوادر فری زونز کے ساتھ ساتھ جو بوستان میں اکنامک زون بنایا جا رہا ہے اس پر بھی کام تیزی سے جاری ہے, اور 1000 ایکڑ کے قریب جو ہے وہ لینڈ جو ہے وہ بھی پرچیز کی گئی ہے, اور وہاں پہ جو ہے لوگوں نے جو اپنی فیکٹریز کے لیے, انڈسٹریز کے لیے بھی لینڈز پرچیز کی ہیں. اس عمل کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اچھی بات ہے جی. آج پرچیز نہیں کی گئی, یہ بہت پہلے دی گئی ہے. میرے دوست ہیں ایک, انہوں نے تو کافی زمین مفت دی ہے, ٹھیک ہے جی, وہاں پہ. تو یقیناً بلوچستان, میں نے آپ سے پہلے بھی شاید کسی پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ بلوچستان جو ہے نا وہ گوادر میں نہیں ہے. بلوچستان گوادر میں نہیں بلکہ گوادر بلوچستان میں ہے, اور پھر بلوچستان بہت بڑا ہے جی. تو گوادر کو بھی ترقی دے, اور باقی علاقے بھی بڑی ویلیو بالکل رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے آپ سن آف سوئل ہیں جی, تو ہر جگہ پہ ڈیولپمنٹ ہم خود کریں. وزیر اعظم کا آنا بالکل سر آنکھوں پہ, ساری ایڈمنسٹریشن جاتی ہے وہاں پہ, اور خرچے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے پتہ ہے, بینگ فارمر چیف ایگزیکٹو اور ایک چیف ایگزیکٹو کے بیٹے کے لیے, کہ لیکن یہ ہے کہ وہ بے شک آئیں, لیکن وہ اپنی پارٹی کو اور اپنے پارٹی سے مطلب ہے جو گورنمنٹ میں ہمارے وزیر اعلیٰ اور دوسرے لوگ ہیں ان کو کہیں بھائی آپ لوگ بھی جو ہے یہاں پہ جا کے کام کرتے رہے, لوگوں کی شکایات اور کیا کیا کرنا ہے, کیا کہتے ہیں ایکسیلنس ایٹ پار, کہ بھائی اتنی اچھی خوبصورتی طریقے سے گوادر کو خوبصورت بنائے کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو, وہاں کارخانے ہوں, بہت کچھ ہو, لیکن یہ کہ بیسک ایمینٹیز کے لیے زور لگائے. تو اچھی بات ہے جی, چیف ایگزیکٹو کا آنا تو بہت اچھا ہوتا ہے جی, اس میں تو جی کوئی ٹھیک ہے شک نواب نہیں. صاحب, آپ نے صحیح کہا. ایک تو یہ چوہر صاحب چیف منسٹر کا آنا, ایگزیکٹو کا وہاں پہ موجودگی اور سنجیدگی دکھانا اور بلوچستان کے لوگوں کے لیے بات کرنا. اس کے علاوہ اگر ہم پروونشل بھی بات کریں تو 5 وزراء بڑے اہم ان کے پاس پورٹ فولیو ہیں, ان کا تعلق بھی اسی پورے خطے سے, ریجن سے ہے. اور جو اس وقت چیف منسٹر بلوچستان ہے, جو سابق اسپیکر صوبائی اسمبلی بھی رہ چکے ہیں, اور ابھی بھی وہ چیف منسٹر, اس سے پہلے بھی وہ چیف منسٹر, ان کا تعلق بھی آوران جیسے پسماندہ صوبے سے. اور آپ بھی جانتے ہیں کہ آوران میں
بہت مشکلات رہی ان کو، ووٹ کا حصول ان کے لیے بڑا مشکل تھا، ایک انسرجنسی ایک بہت بڑی اس کی وجہ تھی. تو اب قدوس بزنجو بھی موجود ہیں، ویژن بھی موجود ہے، میاں شہباز شریف صاحب جن کی ایڈمنسٹریشن کی آج بھی تعریفیں کی جاتی ہیں. اب تو بس اتنی دیر ہے کہ گو ایڈ. ڈاکٹر صاحب یہ بہت آسان بھی ہے لیکن یہ بہت مشکل بھی ہے. بلوچستان کی اکثر زمین نجی ملکیت میں ہے، سرکار کی زمینیں وہاں اس طرح نہیں ہیں جس طرح باقی صوبوں میں موجود ہیں. نجی زمینوں پر آپ جا کر اگر کان کنی کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو کوئی اجازت نہیں دے گا. وہاں کے وہ لوگ جن کی زمینیں ہیں انہیں چاہیے وہ ایک قدم آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کے ان انویسٹرز کو متوجہ کریں کہ آئیے آپ ہمارے ساتھ جوائنٹ وینچر پہ مل کے اس کو ایکسپلور کریں. یہاں سونا ہے، چاندی ہے، تانبا ہے، پتہ نہیں کون کون سی معدنیات وہاں پر 45 کے قریب ہیں. ٹھیک، اور وہ سب کے سب مہنگی ہیں، بہت مہنگی ہیں اور دنیا میں ان کی ڈیمانڈ ہے. تو جو سونا ہم نے زمین کے اندر چھپا ہوا محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے اس کو اگر ہم کھول دیں، تو اگر آپ کو آج کوئی دعوت دے کہ آپ باوجود اس کے کہ وہیں کے رہنے والے ہیں اور آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ آپ انویسٹ کر سکیں، تو کل کو کوئی اور بھی جائے گا، پرسوں اس کو دیکھا دیکھی کوئی اور بھی جائے گا. تا وقت ہے کہ آپ جوائنٹ وینچر پہ نہیں جائیں گے بلوچستان کی ترقی نہیں ہو سکتی. پاکستان کے موجودہ معاشی حالات پہ کتنے پیسے سرکار جو ہے وہ خرچ کر سکتی ہے روڈ بنانے کے لیے. جب ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہوگا تو روڈ بھی بنیں گے. جس زمانے کی باروزئی صاحب بات کر رہے تھے اپنے والد کے حوالے سے، تب روڈز ناپید تھے، اب روڈز بننے شروع ہو گئے ہوئے ہیں، لنک روڈز بننے شروع ہو گئے. کوسٹل ہائی وے بھی تو 2008 اور 7 کا ہی زمانہ تھا. اور کوسٹل ہائی وے جو ہے اس کو اس جگہ اس طریقے سے نہیں بنایا گیا کہ وہ اگلے 200 سال تک اسی طرح موجود رہے. یہ تھا کہ بس جلدی سے جلدی کنیکٹیوٹی کر دی جائے. اب روڈز کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمیں آئندہ 100-200 سال کی پلاننگ کر کے رکھنی چاہیے کہ ہمیں آبادی کہاں ڈیولپ کرنی ہے، انڈسٹریل زون کہاں ڈیولپ کرنی ہے، زراعت کن جگہوں پہ ہونی چاہیے، پانی